سورہ آل عمران کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کو ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور یا اللہ اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، اور تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے گا۔ دیکھیے علم میں جب پختگی حاصل کرنا آتی ہے نا انسان کے، تو بات اس کے بعد دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہے، یہ بہت بہترین دعا ہے یہ۔ ہم خود کو ذرا سا اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں گے، تھوڑی سی رمضان کا مہینہ گزرے، عبادت کر لیں تو خود کو بہت اپنا ہدایت یافتہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پورا رمضان ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے، اب تو لگتا ہے ہم تو بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں بعض دفعہ بہت تقویٰ میں انسان آگے بڑھتا ہے گا، لیکن شیطان، جتنا بندہ علم میں زیادہ آگے بڑھتا ہے گا اتنا شیطان کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے گا، زیادہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ تو انسان کو اپنے شیطان سے اور اپنے نفس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمارے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ گائیڈنس جو ہوتی ہے نا، ہدایت، اس کو کیئر سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے گا۔ تو اس دعا میں اپنے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ہمارے دل نہ پھسل جائیں، پاؤں نہ پھسلیں تیرے راستے میں۔ پاؤں تو خیر انسان کے پھسلتے ہی ہیں گے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، ہر قدم پہ آپ کو لگے گا خطائیں ہو رہی ہیں، لیکن کہیں دل نہ پھسل جائیں، دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی خاص چیز نعمت مل جاتی ہے، جیسے کوئی جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی فکر ہوتی ہے گی، مگر جب اولاد ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے گا، اب ہر وقت اولاد کی فکر لگی رہتی ہے گی، اس کو زکام نہ ہو جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے تو اسے کوئی فکر نہیں، وہ آرام سے بیٹھا ہے، لیکن جب مال آ جائے تو پھر ڈر لگا رہتا ہے گا، کہاں چھپاؤں، کوئی لاکر لے لوں۔ تو بس اسی طریقے سے بڑی محنت سے ہدایت کی دولت جمع کرتا ہے انسان، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنا ہے، خون جگر سے یہ پودا لگا ہے، بڑی مشکل سے پرانے خراب دل کو یارب تیرا بنایا ہے، اب میرے پیچھے مت کرنا یارب۔ سب سے قیمتی دولت ہے ہدایت، یا اللہ جیسے آپ دیکھیں نا تیز گاڑی ہے گی، اگر اس کو ایک دم ہینڈ بریک لگائیں تو کیا ہوگا، گاڑی الٹ جاتی ہے گی۔ تو ہدایت کی پٹری سے بھی انسان ایسے ہی اترتا ہے گا۔ بعض وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بہت اچھے ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور تنہائی میں کوئی غلط کام ایسے شروع کر دیتا ہے گا۔ بعض دفعہ اپنے سے چھوٹے مرتبے کے لوگوں سے، اپنی ماسی سے بدتمیزی سے بات کرنا، مطلب اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے گی تو انسان کے اندر جیسے جس درخت کے اوپر جتنا پھل لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اتنا جھک جاتا ہے گا۔ تو یہ کہاں سے جا کے شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی غلط کام ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے لگتے ہیں نا تو ہمارے دل میں شیطان کیا ڈالتا ہے گا، ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ جن کو حقیقت میں ہدایت کی سیڑھیاں چڑھا دی جائے نا اللہ نے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان کہ ہم تو بڑے متقی ہیں، باقی سب جو ہیں گے وہ تو ایسے ہی ہیں گے۔ تو اگر نئے لوگ جن پر ہدایت کی طلب جاگ گئی ہے تو وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے آگے پہنچایا ہے گا تو ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میرا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے جو دعا کیا کرتے تھے، حضرت ام سلمہ اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ وہ کیا دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا ان کے دل کی شان ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کثرت سے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنی دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو یاد رکھیں جس کو راستہ پتہ چل جائے نا اور پھر وہ اس راستے سے بھاگ نکلے تو اس کا بھٹکنا بدترین بھٹکنا ہوتا ہے گا۔ دیکھیں نا ایک شخص جو ہوتا ہے گا علم آتا ہے گا تو عالم بنتا ہے گا، اور اگر عالم کا بگڑنا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عالم کا بگڑنا، یعنی اس کے پیچھے پورا جہاں بگڑتا ہے۔ ایک شخص جو دین کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کرم ہوتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے کہ لوگ اس کو پہچاننے لگتے ہیں اس کی ہدایت کی وجہ سے، اور پھر جب وہ پھسلتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے گا تو اپنے پیچھے کئی لوگوں کو لے کر غلط کام کرتا ہے گا، اور اس طرح کہیں کا گناہ کار اٹھاتا ہے۔ تو ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، سیدھے دل کے ساتھ، دل بھی سیدھا رہے، ایسا نہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نمازیں پڑھیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے
اندر سے کانٹے بھی نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ وہ ساری اصل چیز جو ہے گی اس کو سب کو ختم کر دیں، اس کی وہ اصل پھول کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے ان کانٹوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں سیدھی زمین پہ جس طرح چڑھنا اتنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن جب انسان پہاڑ پہ چڑھے تو کتنا مشکل ہوتا ہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان ہدایت کے رستوں پہ سیڑھیوں پہ چڑھتا چڑھتا اوپر پہنچ جائے، تو اگر وہاں سے گرے، وہاں سے پھسلے، تو پھر جو ہے بہت برا حال ہوتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ بعض وقت ہم ہوتا ہے خود نیک کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسروں کو ہر ایک کو ہائے یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا، وہ تو ان کو دیکھو وہ سب بھٹکے ہوئے، وہ سب گمراہ۔ بھائی ابھی ہم نے ہر ایک تک کہاں پیغام پہنچایا گا؟ وہ دیکھو وہ فلم والے، وہ گانے والے، یہ اتنے بے حیا لوگ، یہ سب کچھ ہاں سب کچھ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ان میں سے ہی اٹھ کے کوئی شخص آتا ہے گا اور وہ کتنا دین میں ہم سے بھی آگے نکل جاتا ہے گا۔ تو ابھی ہم نے اس تک ہدایت کی روشنی پہنچائی کہاں ہے گی؟ ضروری نہیں کہ انسان غلط جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ انسان غلط ہی ہو سکتا ہے حالات اتنے برے ہوں، کبھی کو اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ ہر بندہ تو عالم فاضل گھرانے میں پیدا نہیں ہوتا نا، اور اللہ تعالیٰ اس کا دل بدلے تو وہ ہم سے کہیں اور زیادہ آگے نکل جائے۔ تو ڈرنا چاہیے ہر وقت لوگوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، اپنی زبان کھولتے ہوئے بھی، کہ ایسا نہ ہو ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی وہ چھین لی جائے صرف اپنی اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کی زبان درازی سے، کہ ہر ایک کو اپنے دل میں برا سمجھنے لگنا۔ ہم نہیں جانتے کس کو اللہ تعالیٰ کب ہدایت میں کتنا مرتبہ عطا فرما دے۔ تو برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے گا، لوگوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، لوگوں کا نام لے لے کے نہ کہیں کہ یہ برا یہ وہ برا، اور اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے گواہی لیں کہ اپنے اندر کون کون سی برائیاں ہیں۔ ایک متقی انسان کو اپنی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں۔ تو استفتح قلبک، آپ میں اپنے دل سے فتویٰ لو کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں، میں اس کو کس طرح دور کروں، میں کس طرح اللہ کا محبوب بنوں اور اس پہ ثابت قدم رہوں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حوالے جان چلی جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہدایت دینے کے بعد، اور اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کرنا تاکہ ہم اس ہدایت پہ جمے رہیں۔ انک انت الوہاب، اور بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو یا اللہ ہمارے قدموں کو جما دے ہدایت پر۔